اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العلي العظيم صلوات سلسلہ مجالس عشرہ مجالس جاری رہا۔ آج سلسلے کی 10ویں مجلس ہے، شب عاشور ہے، کل شام غریباں کی ہوگی اور پھر پرسوں 11 محرم کی سوم کی مجلس انشاءاللہ جو آخری سلسلے کی 12ویں مجلس ہوگی۔ میں نے قرآن اور حجت کے عنوان سے کچھ مطالب پیش کیے، آج کچھ نتائج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حجت دونوں کو ماننے والے، قرآن و اہل بیت کو ماننے والے ہمیشہ قرآن کی بھی پابندی رکھتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے بھی حکم اور اطاعت کے پابند ہیں۔ کم از کم ایک آیت کی ہر روز تلاوت ضرور کریں تاکہ ہم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام دونوں کے ماننے والے کہلا سکیں۔ جو پڑھنا نہیں جانتے وہ کم از کم قرآن کو کھول کے ضرور دیکھیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے خصوصاً اہل ایمان کے لیے نازل کی ہے۔ تو ہر روز کم از کم ایک آیت کی تلاوت کریں، جو 1-2 سورہ یاد ہے کم از کم وہ دہرا لیں نماز کے علاوہ۔ اور حجت کے ساتھ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ کم از کم دن میں 1 مرتبہ امام زمانہ کو یاد ضرور کریں۔ صلوات پڑھیں امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے۔ کم از کم پورے دن میں 1 مرتبہ، کم از کم 1 مرتبہ امام سے مخاطب ضرور ہوں، یاد ضرور کریں، اپنے مولا کو، آقا کو یاد ضرور کریں۔ ایک مومن نے خط لکھا 6 یا 7ویں امام علیہ السلام کو خط لکھا، کہا کہ مولا میں بہت سخت پریشان ہوں۔ دوسرے مومن سے کہا یہ خط دے دینا، کہا کہ مولا میرے لیے دعا کر دیں، میں بہت پریشان ہوں۔ تو 7ویں امام علیہ السلام نے کہا کہ جب واپس جانا تو ہمارے اس مومن سے، ہمارے ماننے والے سے کہنا ہم تم سے غافل کب تھے جو تم ہمیں پیغام بھجوا رہے ہو۔ ہمارا ایک بھی ماننے والا کہیں پہ بھی ہوتا ہے تو ہم اس سے غافل نہیں ہوتے، ہمیں ہمارا چاہنے والا یاد ہوتا ہے۔ ہاں تم جب ہم پہ درود و سلام بھیجتے ہو تو تم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہو، اس لیے اللہ تمہیں اجر و ثواب زیادہ دیتا ہے۔ صلوات پڑھنے والے میں درخواست کروں گا جن کو جہاں جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں۔ اب بہت سے لوگ کھڑے ہیں جس کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جہاں جہاں جگہ مل جائے آج کی مجلس تھوڑا سا سن لیجئے گا۔ میں پیش کروں گا مطالب کو۔ قرآن تو اب قرآن سے اور حجت وقت
سے بے انتہا محبت کرنے کی ضرورت ہے. محبت جتنی بڑھتی چلی جائے گی انسان کے اندر عمل اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. چند پیغام سن لیجئے. قرآن کے بھی یہی پیغام ہے اور حجت خدا کے بھی یہی پیغام ہے. پہلا پیغام یہ ہے کہ کبھی بھی اہل بیت علیہ السلام کی کسی بھی طرح سے اطاعت میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. انسان اپنے عشق و محبت میں کوتاہی نہ کرے. اس کے ہر عمل سے ظاہر ہو. دوسرے جو آپ کو دیکھنے والے ہیں وہ آپ کو منسوب کرتے ہیں ارے یہ علی کے شیعہ ہیں. باقی پوری امت کو صرف رسول خدا کی امت مانا جاتا ہے. ہمیں صرف رسول خدا سے نسبت نہیں ہے بلکہ ان کی آل سے بھی نسبت ہے. لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ صرف محمدی ہیں بلکہ کہتے ہیں رسول خدا کی آل کو بھی مانتے ہیں. جب امیر المؤمنین سے نسبت ہے تو ایسا عمل کریں. یہ کافی نہیں ہے کہ ہم کہیں ہم علی کے شیعہ ہیں. کمال یہ ہے کہ مولا کہیں یہ میرے شیعہ. میں ایک اور یہاں پہ بات کہوں گا, کوئی طنز نہیں کر رہا ہوں. روز قیامت ائمہ علیہ السلام کا مقام دیکھ کے جو نہیں بھی مانتے وہ بھی ان کو دیکھنے کے بعد کہیں گے ہم ان کے ماننے والے ہیں. روایت کے الفاظ ہیں جب اہل بیت کی روز قیامت لوگ عظمت کو دیکھیں گے نا تو ہر آدمی کہے گا, حتیٰ جو مشرک و کافر ہوگا وہ بھی کہے گا میں بھی اہل بیت کو مانتا ہوں. تو کمال یہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں اہل بیت کو مانتے ہیں, لیکن روز قیامت ایک طبقے کو دیکھ کے خود اہل بیت کہیں گے یہ ہمارے ماننے والے ہیں, یہ ہمارے ماننے والے ہیں. پروردگارہ اس روز جب اہل بیت کہہ رہے ہوں تو ہمیں ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما اور ان کے ملاک کے مطابق شمار فرما جیسا وہ چاہتے ہیں. عشق محمد و آل محمد عزیزان گرامی زندگی کی جمع پونجی یہی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, محمد و آل محمد سے عشق کرتے ہیں. جو چاہنے والے تھے جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کا پسینہ گرتا تھا نا وہ کہتے تھے ہم اپنا خون بہا دیں گے. یہاں پہ ان کا پسینہ گرا, عاشق اہل بیت جو عاشقان آل محمد تھے. تو ہماری زندگیوں میں اثرات نظر آنے چاہیے. تو پہلا جہاں جہاں جائیں ہمارے عمل سے نظر آئے لوگ کہیں کہ آل محمد کے ماننے والے ایسے ہوتے. دوسرے, ماں باپ کی فرما برداری میں کوئی کوتاہی نہ کرے. کوئی نوجوان کوئی بچہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ماں باپ کی شان میں گستاخی ہو. آل محمد ہمیشہ پیغام دیتے رہے ہیں کہ یاد رکھو, غور سے سنیے گا اس بات کو, یاد رکھو ہماری اطاعت ہماری شان کو سمجھنے کے لیے پہلے ماں باپ سے شروع کرو. اگر وہ ایمان رکھنے والے ہیں چاہے ایمان رکھنے والے نہیں ہیں. یہ بالکل ابتدا سے جب شروع ہوتی ہے تو انسان بہت بلندی تک سمجھ تک پہنچتا ہے. آل محمد کی عظمت بہت زیادہ ہے اور رسول خدا نے کہا ہے کہ ہمیشہ ماں باپ کی جب شان کے اندر کبھی بھی کوئی معاذ اللہ خدا نہ خاصا جسارت کرے گستاخی کرے, گستاخی بہت نیچے سے شروع ہو کے بہت اوپر تک جاتی ہے. اس لیے پہلا اطاعت فرما برداری محبت کا دروازہ ماں باپ کی اطاعت اور محبت ہے. اس لیے ان کے ساتھ کبھی بھی کوتاہی نہ کرنا, کبھی بھی ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرنا. تو کہا جنہوں نے تمہیں سکھایا اس فرش عذاب پہ بیٹھنا. اور امیر المومنین بلکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی تم میں سے کوئی ہمارے فضائل کو سننے کے بعد خوش ہو, ہمارے مصائب پہ غمگین ہو تو فوراً اپنے ماں باپ کو دعا دے کہ انہوں نے تمہارے لیے جو زمینہ ہموار کے ممبر کے احترام میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا, کہا تمہارے لیے آج پاک دامنی کو پاس رکھا, ایمان کا پاس رکھا, اسی لیے تم آل محمد سے یہ ولا رکھتے ہو. یہ جو محبتیں ہیں یہ اگر آج باقی ہیں تو یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں کو کہوں گا کہ اس میں کوتاہی نہ کریں. ایک اور جو کل سوال ہوا تھا میں نے صرف اشارہ کیا تھا, تفصیلی جواب نہیں دے سکا تھا, کہ چاہے سید الشہداء چاہتے چاہے جناب عباس چاہتے پورے میدان کربلا کا نقشہ بدل دیتے. ان میں سے جو بھی چاہتا نقشہ بدل دیتا. اگر یہ بات واضح ہو پائے, شجاعت حضرت سید الشہداء یا شجاعت حضرت عباس کافی تھی کہ وہ پورے کے پورے میدان کا نقشہ بدل دیتے. آپ نے سنا نہیں, تمام عالم اسلام کے مورخین نے لکھا ہے کہ 4 مرتبہ فوج بھیجی گئی, لشکر بھیجا گیا جناب مسلم ابن عقیل کو اکیلے میں گرفتار کرنے کے لیے. اور جب 4تھی مرتبہ لشکر آیا, فوج آئی, تو انہوں نے بھی دھوکہ دے کے گرفتار کیا, مقابلہ نہیں کر سکے. جب جناب مسلم کا یہ مقام ہے تو سوچئے جناب عباس کا مقام کیا ہوگا. تو کوئی تعجب نہ کرے, کوئی تعجب نہ کرے جناب عباس علیہ السلام کی شجاعت پہ, ان کی دلیری پہ, ان کے رزم پہ. جن کی سب سے بڑی مثال دی گئی ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام ہے. تو کبھی بھی کوئی ذہن میں شبہ نہ آنے دے
جناب مسلم جنگ کرتے کرتے اگر کوئی قریب آ جاتا تو ہاتھ سے اٹھا کے بالا خانے پہ پھینک دیتے تھے. مورخین نے لکھا ہے یہ صرف شیعہ مورخین نہیں، تمام اہل سنت کے شیعہ مورخین نے لکھا. 3 مرتبہ فوج بلائی گئی. جب پوچھا عبید اللہ ابن زیاد نے، جس آدمی کو فوج کے ساتھ بھیجا تھا، کیا بات ہے تو ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تیسری مرتبہ فوج منگوا رہا ہے؟ پہلے میں نے 400 افراد کا دستہ بھیجا، پھر 300 افراد کا، پھر دوبارہ 400 افراد، پھر تو چوتھی مرتبہ فوج منگوا رہا ہے. ایک آدمی گرفتار کر رہا ہے، اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ کہا یہ کوئی کوفی یا شامی بقال نہیں ہے، یہ علی کا پروردہ، علی کا خون ہے. کس سے اس کے اس کے مقابلے کے لیے کسی عام افراد کا لڑنا کافی نہیں ہے. یہ علی کا پروردہ ہے، علی کا خون ہے، بھتیجا ہے، یہ ہاشمی خون ہے. اور جناب عباس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ جب ایک مرتبہ اپنے غیظ و غضب سے، جلال سے نگاہیں ڈالتے تھے تو آنکھوں ہی آنکھوں میں اگلے کو کھا جاتے تھے. آپ کی آنکھیں ایسا جلال تھا کہ جب ایک مرتبہ دیکھتے تھے جلال کے ساتھ تو انسان کا پتا پانی ہو جاتا تھا. یہ حضرت عباس کا عالم تھا. اور جناب سید الشہداء، میں ابھی مسائل پہ نہیں آیا ہوں لیکن ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. جناب امیر سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا جنگ کا زیادہ لطف کب آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا جب گھر کی طرف سے اطمینان ہو، گرمی کی شدت نہ ہو اور مسلسل پانی ملتا رہے تو پھر جنگ کا بہت لطف آتا ہے. تو جناب سید الشہداء نے نجف کا رخ کر کے کہا تھا بابا ذرا نجف سے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کی جنگ دیکھنے کے لیے آؤ. نہ گھر سے اطمینان ہے، گرمی کی شدت ہے، پیاس کا عالم ہے، لیکن بابا آج آپ کا بیٹا ایسی جنگ کر کے بتائے گا کہ دشمنوں کو پتہ چل جائے گا علی کا بیٹا میدان میں آیا. مولا نے 3 حملے کیے تھے، پورے لشکر کو اس طرح سے پھینکتے تھے کہ باقاعدہ لوگ کربلا سے باہر تک چلے جاتے تھے، پوری فوج کو دھکیلتے تھے اکیلے. جناب سید الشہداء پورا جب تک کہ آواز نہیں آئی آپ رکے نہیں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو ہے. رضوان گرامی، آئیے ذرا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ آخری مجلس میں قرآن کی مہجوریت سے متعلق بھی پیش کروں گا. سورہ فرقان 25واں سورہ ہے، آیت نمبر 30 ہے. وقال الرسول ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول خدا نے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ میری قوم نے، قوم سے مراد یہاں امت نہیں ہے، قوم سے مراد جو زمانے کے مشرکین اور اس زمانے کے لوگ تھے، کہا کہ میری قوم نے اس قرآن کو مہجور سمجھ لیا. اور سے سن رہے ہیں سب لوگ؟ مہجور سمجھ لیا یعنی اس سے ہجر کر جانا، منتقل ہو جانا، چھوڑ دینا، ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں نا، کہ اس کو قرآن کو قبول نہیں کرتے، مانتے نہیں، تو چھوڑ دیا. اب جب چھٹے امام علیہ السلام نے یوم عرفہ سید الشہداء کی زیارت پڑھی ہے تو اس میں ایک جملے کو دیکھیے، وَبِفَقْدِكَ کا، اور آپ کے چلے جانے سے قرآن مہجور ہو گیا. سارت اصبحت القرآن مہجورا، قرآن مہجور ہو گیا. یعنی جو بھی قتل حسین میں شریک تھا اس نے صرف حسین کو نہیں چھوڑا، آل محمد کو نہیں چھوڑا، اس نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں. پیغمبر کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوجہ رسول ہیں، ام المؤمنین ہیں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے سامنے پیغمبر نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. اے ام سلمہ، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. آل محمد ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے. جناب سید الشہداء قرآن کے وارث، قرآن جناب سید الشہداء کے ساتھ ہے. اب عزیزان گرامی، بہت سے لوگ آئے میدان میں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ لعن کرتے ہیں. عزیزان گرامی، قاتلان حسین پہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کے اندر لعنت بھیجی ہے. قرآن کی آیت سے میں چند دلیلیں آپ کے سامنے جلدی پیش کر رہا ہوں، چند آیات اگر سننا پسند فرمائیں گے، کیونکہ اس شب میں مستحب ہے کہ 1000 مرتبہ قاتلان امام حسین علیہ السلام پہ لعنت کی جائے. تو اب عزیزان گرامی، کم از کم 1000 مرتبہ ہے، نہ ہو سکے تو 100 دفعہ، نہیں تو جتنا ہو سکے قاتلان حسین پہ. تو آئیے ذرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آئیے گا، چند آیات کی تلاوت کروں گا. ایک تو ہمیشہ مصائب کے آخر میں بھی تلاوت کرتا ہوں، آپ تمام ممبروں سے سنتے ہوں گے.
کہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، بے شک کہ خدا نے، اور یہ آیت ہے قرآن کی، بے شک اللہ کہتا ہے کہ قوم ظالمین پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ لعنت بھیجتا ہے قوم ظالمین پہ۔ تو اس بات پہ تو سب متفق ہے نا کہ جو کربلا میں حسین کے مقابلے میں آئے تھے، ظلم کرنے آئے تھے، ظالم تھے، جو ظالم ہے قوم ظالمین میں سے ہے، اللہ نے ان پہ لعنت بھیجی ہے۔ آئیے ذرا ایک اور آیت کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ من قتل مؤمنا متعمدا، جس نے کسی مؤمن کا عمدن قتل کیا ہو، جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ مؤمن ہے، قتل کر دیا ہو، تو اللہ کہتا ہے کہ لعنہ اللہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو جو جوانان جنت کا سردار ہو، کسی نے اس کا قتل کیا ہو تو لعنت کا کیسے مستحق نہیں ہوگا؟ تو جناب سید الشہداء کے قاتلوں پہ بے انتہا تمام کے تمام انبیاء نے، ائمہ نے، فرشتوں نے لعنت بھیجی ہے، اور لعنت گالی نہیں ہے بلکہ اپنے بیزاری کا اعلان ہے کہ پروردگار ہم بیزار ہیں قاتلان حسین سے، ہم قاتلان حسین اور شہداء کربلا سے بیزار ہیں، بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ تو بیزاری کا اعلان کرنا بہت ضروری ہے۔ توجہ اگر میرے ساتھ رکھیں، میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اب قرآن اور حجت ہمیشہ ساتھ ہیں۔ میدان کربلا میں حجت خدا جناب سید الشہداء ہے، اور جناب سید الشہداء اپنا تعارف کروا رہے تھے، متعدد انداز سے آپ نے تعارف کروایا۔ آئے میں چند جملے جناب سید الشہداء کی اپنی زبانی ان کی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے آ کے سوال کیا کہ قرآن کو مانتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی، کہ یہ آیات میری شان میں نازل ہوئی۔ ابھی آپ نے سنا، قاری صاحب نے سورہ فجر کی تلاوت کی، امام کے الفاظ ہیں، یہ امام حسین کا سورہ ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کثروا تلاوت الفجر، سورہ فجر کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، یہ ابی عبداللہ الحسین کا سورہ ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ پتہ نہیں آپ 10 راتوں میں ایسے گزارتے رہے ہیں، آپ کو احساس ہو رہا ہے یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ ابھی عبداللہ الحسین کا سورہ ہے نا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اور 2 کی قسم اور 1 کی قسم۔ حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا ان قسموں میں سے کوئی بھی قسم اہل عقل والوں کے لیے قابل توجہ نہیں ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے، حل فی ذالک قسم الذی حجر، عقل والوں کے لیے قابل غور کوئی قسم نہیں ہے؟ اب آئیے ذرا تفسیر صافی سے امام جعفر الصادق علیہ السلام کے الفاظ پیش کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں، جب پوچھا کہ مولا یہ فجر سے مراد کیا ہے، تو مفسرین نے اپنے اپنے اقوال لکھے ہیں نا۔ فجر سے مراد فجر کی نماز ہے، اللہ نے فجر کی نماز کی قسم کھائی۔ کچھ کہتے ہیں فجر کے وقت کی قسم، کچھ کہتے ہیں فجر اسلام کی قسم ہے، کچھ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی فجر تو گزری ہے نا جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ اذان علی اکبر کی کہیں فجر تو نہیں ہے؟ ایک فجر کی قسم ہے اس سورہ کے اندر، مجھے نہیں معلوم، میں تفسیر نہیں دے سکتا۔ آئیں ذرا چھٹے امام سے پوچھتے ہیں، ولیال عشر، کچھ نے کہا یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، کچھ نے کہا نہیں ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں، اور کچھ نے لکھا نہیں محرم کی پہلی 10 راتیں۔ میں دوبارہ نظر نہیں دے رہا، یہ 3 ہی اقوال ہیں، اس کے علاوہ کوئی قول نہیں ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، والشفع والوتر، شفع کی قسم، 2 کی قسم اور 1 کی قسم۔ کچھ نے کہا شفع تہجد کے آخر میں جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس کی قسم، وتر 1 رکعت جو وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کی قسم۔ اب بہرحال شفع 2 کو کہتے ہیں، وتر کہتے ہیں 1 کو، وتر بھی اور وتر بھی۔ سب کی اگر توجہ ہوگی تو میں آپ کے سامنے دوبارہ گنوا رہا ہوں۔ تو اب چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ ان سورہ میں کیا مراد ہیں، کون مراد ہیں؟ آپ نے کہا کہ اگر تم غور سے دیکھو تو فجر 1 ہو گئی، لیال عشر 10 راتیں، 10 اور 1 11 ہو گئے، والشفع والوتر 2 اور 1 کا اگر سب کو جمع کرو گے 14 بنتے ہیں۔ کہ والفجر سے مراد ہماری فجر کا نام ہمارا بیٹا مہدی ہے۔ ولیال عشر 10 راتوں سے مراد حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک 10 امام ہیں۔ اگر توجہ ہو بھئی 12 اماموں کے قائل ہیں نا، جناب امیر المومنین پہلے ہیں، جناب مہدی آخری ہیں، تو بیچ میں 10 امام رہے نا۔ ولیال عشر کا 10 راتوں سے مراد حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک 10 امام ہیں۔ والشفع والوتر 2 کی قسم اور 1 کی قسم، 2 سے مراد علی و فاطمہ، 1 سے مراد محمد مصطفیٰ۔
تو اب یہ قرآن ہے، حجت ہے، دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہے۔ قرآن گواہی دیتا رہے گا کہ حجت کون ہے، اہل بیت علیہ السلام کون ہے، اور حجت مسلسل قرآن سے تائید بھی لیتا رہے گا، قرآن کی تائید کرتا بھی رہے گا۔ قرآن آج تک گواہی دے رہا ہے محمد و آل محمد کی عظمت کی، ان کے فضائل کی، ان کے مصائب کی۔ کوئی نہ کوئی مظلوم ہے جن پہ ظلم کرنے والا اللہ سے کبھی بھی اللہ اس کو کبھی بھی نہ بخشے گا، نہ اس سے کبھی راضی ہوگا جو آل محمد پہ ظلم کرے گا۔ اگر توجہ میرے ساتھ رہے میں بات کو آگے بڑھاؤں، میں چاہ رہا ہوں کہ آج انشاءاللہ میرے تمام آدمی بھائی نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں، آج کہیں پہ جگہ نہیں ہے، کتنے عشق و محبت میں آئے ہیں۔ ایسی شب ہے نا کہ پورے سال میں لوگ تڑپتے رہتے ہیں، یاد کرتے ہیں شب عاشور آئے گی، ہم اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو آج سب کے سب آئیں۔ جناب سید الشہداء کون ہے؟ تفصیل سے سنیے گا آرام سے، میرا ماتمی سے درخواست ہے کہ آرام سے ماتم کیجیے گا، آخر میں سن لیجیے گا۔ تو اب آج پوری دنیا میں بڑی عقیدت کے ساتھ لوگ اہتمام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں، اور کئی برسوں بعد پوری دنیا میں، پورے کرۂ ارض پہ کل عاشورہ ہے۔ سب جگہ ایک ہی دن، پورے ایشیا میں، آسٹریلیا، پورے افریقہ میں، پورے یورپ میں، امریکہ میں، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، ہر جگہ ایک ہی دن عاشورہ ہے۔ یہ بہت بڑی علامت ہے کہ سید الشہداء کا پوری دنیا میں ایک ہی دن غم منایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک دن غم منایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک ہندو نے سوال کیا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سڑک پہ لوگ کیوں جمع ہیں، یہ کالے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں، یہ لوگ کس لیے آئے ہیں؟ کہ 1400 سال پہلے حسین ابن علی مارے گئے تھے۔ کیسے مارے گئے تھے؟ کہ بھوکے پیاسے مارے گئے تھے۔ تو اس نے کہا 1400 سال پہلے مارے گئے تھے، لوگ آج بھی یاد کر رہے ہیں؟ کہاں آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ کہ بھوکے پیاسے مارے گئے تھے، کہاں؟ کہ یہ لوگ کھانا کی تقسیم کر رہے ہیں، کہ حسین کے نام پہ تبرک دے رہے ہیں۔ ہندو تھا لیکن فوراً اس نے ایک جملہ کہا کہ واہ رے امام حسین، خود تو بھوکے چلے گئے، پوری دنیا کو کھانا کھلا رہے ہو۔ کہ واہ رے امام حسین علیہ السلام، خود بھوکے پیاسے چلے گئے۔ آج جتنا پوری دنیا میں حسین ابن علی کے نام پہ کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، جتنی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، کسی کے نام پہ اتنا تقسیم نہیں ہوتا۔ اے حسین، آپ کی عظمتوں کو سلام۔ پوری دنیا میں عزیزان گرامی، کہ جناب سید الشہداء کی عظمتیں آج نہ صرف یہ کہ تبرک کھلایا جاتا ہے، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، نہ صرف شیعہ، نہ صرف ہمارے سنی بھائی مسلمان بھائی، حتیٰ غیر مسلم۔ میں ایک جگہ کھڑا تھا تو وہاں پہ ایک ہندو خاتون نے، کسی نے بتایا کہ یہ تبرک لے کے آئی، اس نے کچھ نظر دلوائی، تو سب لوگ روکنے لگے کہ نہیں ہم لوگ نہیں کھا سکتے، روکنے لگے۔ کہا میں جانتی ہوں تم ہمارے ہاتھ کا نہیں کھاتے، میں نے ایک مسلمان سید زادے سے حسین کا تبرک بنوایا۔ لیکن لوگوں کی عقیدت کیسی ہے؟ عقیدت، لوگ اس عقیدت کے ساتھ جناب سید الشہداء، لوگ جناب سید الشہداء کے نام پہ خرچ کرنے میں اپنا اعزاز محسوس کرتے ہیں۔ اے حسین، آپ کی عظمتوں کو سلام۔ کون ہے آج حسین ابن علی؟ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے نام پہ ساری دنیا، خصائص دیکھیں جناب سید، خصائص الحسینیہ پوری کتاب دیکھیں، 700 صفحے مرحوم شیخ جعفر شوشتری نے لکھے کہ جتنے حسین کے خصائص ہیں، فضائل ہیں، کسی کی نہیں۔ اللہ نے کہا حسین، یا میرے حرم میں 3 دعائیں قبول ہوں گی یا پھر آپ کے حرم میں 3 دعائیں قبول ہوں گی۔ ہر حرم میں ایک دعا کی ضمانت ہے، لیکن جناب سید الشہداء کے حرم میں 3، میں نے شاید پہلے پیش کیا لیکن جملے پیش کروں گا۔ پوری دنیا میں اسلام میں پانی پاک ہے، مٹی پاک ہے، لیکن مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، صرف پانی پی سکتے ہیں۔ تیمم کے لیے مٹی استعمال کی جاتی ہے۔ غور سے سنیے گا، کسی بھی نبی، کسی امام، کسی ولی، کسی شہید کی قبر کی مٹی نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ نے حسین ابن علی کی قبر کی مٹی کو خاک شفا قرار دیا ہے۔ جناب سید الشہداء کی مٹی، قبر مطہر کی جو خاک ہے، وہ خاک شفا ہے۔ اللہ اکبر۔ پروردگارہ تو نے انبیاء کی، ائمہ کی، کسی کی قبر کی مٹی کی اجازت نہیں دی، لیکن البتہ بہت کم مقدار میں، کھانے کی طرح نہیں، یعنی بہت ایک کم مقدار میں، چند ذرات کا اگر بیمار ہو تو زبان پہ رکھ دینا، یہ خاک شفا ہے۔ اگر سیلاب آ رہا ہو تو تھوڑا سا سمندر میں خاک شفا ڈال دینا، پانی جانتا ہے یہ حسین ابن علی کی خاک ہے۔ کتنے فضائل لکھے ہیں خاک کربلا کے۔ کہا جب تم سجدہ کرتے ہو نا، معصوم فرماتے ہیں، تو کہا سجدہ وہیں گر جاتا ہے،
کیونکہ تمہاری نیت خالص نہیں ہوتی. کہتے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ذکر کرتے ہو سجدے میں، سجدہ ذکر وہیں رک جاتا ہے، عرش اعظم تک نہیں جاتا. کہ لیکن اگر وہی سجدہ خاک کربلا پہ ہو تو وہ 7ویں آسمان تک جاتا ہے. جب چھٹے امام سے پوچھا مولا کیوں ایسا ہے کہ خاک کربلا پہ 7ویں آسمان تک چلا جاتا ہے؟ کہ وہ تمہارے سجدے کا کمال نہیں، حسین ابن علی کے خون کی خاک کا اثر یہ ہے کہ جہاں قطرہ، جہاں جناب سید الشہداء کا خون کا قطرہ گرا، اس کے آثار یہ ہیں کہ وہ عرش اعظم تک پہنچا دیتا ہے دعا کو، سجدے کو، عبادت کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ گیا حسین ہم نے جو آپ کے لیے خصائص رکھے ہیں کسی کے لیے نہیں. پیغمبر اسلام کے لیے ایک دن ہے، میں توہین نہیں کر رہا ہوں، کسی کی تقابل نہیں کر رہا ہوں، جناب سید الشہداء کے واقعہ کربلا کے آثار بتا رہا ہوں. جناب سید الشہداء کے لیے ایک دن منایا جاتا ہے. امیر المومنین کے لیے چلیں یوم ضربت ہے، پھر یوم شہادت ہے، ایک دن. جناب سیدہ کے لیے چند دن ہیں، ٹھیک ہے، ایام فاطمہ کا عشرہ، لیکن ایک دن شہادت کا. امام حسن مجتبیٰ کے لیے ایک دن، ہر امام کے لیے ایک دن. لیکن اے امام حسین یہ واقعہ کربلا کی وجہ سے پورا عشرہ محرم ہوتا ہے، پھر پورا محرم ہوتا ہے، پھر 40 تک ہوتا ہے، پھر پورا سفر ہوتا ہے، بعض اوقات 8 ربیع الاول تک. اتنا اہتمام کیوں؟ کہ وہ حسین جس نے تنہا میدان کربلا میں جان دی، اللہ کہتا ہے میں اتنا غم کو عام کر دوں گا کہ ہر انسان ماننے پہ مجبور ہو جائے گا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. اے حسین، اے حسین آپ کی عظمتوں کو سلام ہو. پیش کروں چند جملے اور فضائل کے. اے حسین اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے خصائص الحسینیہ دیکھیے کہ اللہ کہتا ہے کہ حسین میرے حرم کی وجہ سے میں نے مکہ کو مکرمہ قرار دیا، کیونکہ اللہ کا حرم ہے خانہ کعبہ. میرے نبی کے حرم کی وجہ سے مدینہ منورہ کہلاتا ہے. میرے علی کے، میرے ولی کے حرم کی وجہ سے نجف اشرف کہلاتا ہے. سارے دنیا میں جتنے بھی روضے ہیں نا وہ شریف کہلاتے ہیں. جہاں سب کی شرافت ختم ہو جائے وہاں سے علی کا شرف شروع ہوتا ہے، اس لیے نجف اشرف کہلاتا. بہت بالا تر ہے امیر المومنین کی عظمت کا. نجف اشرف کہلائے گا، مشہد مقدس کہلائے گا. لیکن اے حسین یا میرا عرش عرش معلی کہلائے گا یا پھر آپ کا کربلا کربلا معلی کہلائے گا. معلی کہتے ہیں اعلی بلند کو، عرش بہت بلند ہے لیکن زمین پہ ہے کربلا. معصوم فرماتے ہیں کہ جب جناب سید الشہداء اس خاک کے اوپر جب ایک مرتبہ گرے تو اس خاک نے آواز دے کے کہا خبردار اب کوئی مجھ پہ ناز نہ کرے، میرے سامنے اپنے آپ کو بلند نہ سمجھے، مجھ پہ حسین ابن علی آ گیا. کہ یہ زمین بہت باعظمت ہے جہاں اس کی خاک پہ جناب سید الشہداء. روز قیامت الفاظ ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو، ہر ولی کو، ہر امام کو محشور کیا جائے گا. 70,000 حوریں نازل ہوں گی جناب سیدہ کے استقبال کے لیے کہ اے سیدہ اللہ نے جنت میں آپ کے لیے اہتمام کیا ہے. 70,000 حوران جنت. کتنے ملائکہ نازل ہوں گے ختم مرتبت کے لیے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جناب امیر کی سب کے لیے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گئے فرشتوں خبردار حسین کو نہ کہنا کہ آ جائے، اس زمین کے ٹکڑے کو عرش پہ لے آؤ. فرشتے کہیں گے پروردگارہ کیوں؟ کہ وہ زخموں سے بہت چور چور ہے، کہ وہ زخموں سے بہت چور چور ہے. آج کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے. میں دوبارہ اپنے ماتمی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، ماتم کا زیادہ اسی وقت آپ کو احساس ہوگا جب آپ مصائب سن لیں گے، کم از کم 10 منٹ ضرور سنیں گے. بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے نا جناب سید الشہداء کے فضائل میں کہ جناب سید الشہداء بچپن ہی سے جب کسی مظلوم کو دیکھتے تھے تو چپ ہو جاتے تھے، رونے لگتے تھے. تو امام حسن مجتبیٰ کہتے تھے شبیر کیا بات ہے، آپ کسی کو روتا دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، کسی کو گریہ کرتے دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، کوئی پانی مانگ رہا ہو تو رونے لگتے ہیں، کسی کی چادر سے متعلق سنیں تو آپ رونے لگتے ہیں. جناب سید الشہداء اب آج سنیں گے اگر پیش کر سکوں کہ جناب سید الشہداء
اپنی شجاعت سے ایک مرتبہ جب میدان کربلا میں آئے ہیں، تمام شہداء کے لاشیں اٹھانے کے بعد بھائیوں کے، بیٹوں کے، اصحاب کے، سب کے لاشیں اٹھا لیے، تو ایک مرتبہ میں تھوڑی سی جنگ پیش کروں گا، 2 جملے فضائل کے سن لیجئے گا، پھر میں مصائب پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ تو آپ نے اپنے خیمے سے خط کھینچنا شروع کیا، پورے لشکر کو اٹھا اٹھا کے پھینکتے تھے، مولا تلوار سے گردنیں کاٹتے جاتے تھے، بہت تیزی سے اپنے مرتجز کو بہت تیزی سے فرات کی جانب لے گئے۔ عمر سعد نے کہا کہ حسین اتنے بھوکے پیاسے ہیں، ایسی جنگ کر رہے ہیں، پانی نہ پینے دینا۔ شمر سے کہا کہ شمر راستہ روک لے، کہا نہیں، حسین کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ جتنی فوج آتی تھی حسین اٹھا کے پھینک دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے مرتجز اپنی سواری کو فرات میں اتار دیا کہ اگر تم میں ہمت ہے تو میں ہی نہیں، میرا گھوڑا بھی اس وقت پانی کے اندر ہے، روک کے بتا دو۔ مولا نے اشارہ کیا کہ تو بے زبان جانور ہے، تو پانی پی لے۔ مولا خود تو نہیں نہ پینا چاہتے تھے، جانتے ہیں کیوں؟ مولا جانتے تھے میرے بچے بڑے پیاسے ہیں۔ تو مولا نے اپنی سواری سے کہا اشرب الماء، میں راضی ہوں تو پانی پی لے۔ اے حسین آپ کی سواری پہ بھی سلام ہو، بے زبان جانور تھا لیکن پانی نہیں پیا۔ شاید مولا کی سواری کو بھی جناب سکینہ کی پیاس یاد ہے۔ مولا پھر باہر آئے، جنگ کی، مسلسل جنگ کرتے رہے۔ ایک ایسا لہجہ آیا کہ مولا نے اپنے خیمے سے لے کے بہت دور تک ایک خط کھینچا کہ اس خط کو پار کر کے، زمین پہ ایک لکیر کھینچی، خط کھینچا کہ اس کو پار کر کے دکھا دو، اگر تم سمجھتے ہو تم نے مجھے بھوکا پیاسا رکھا ہے، میں اب تھک چکا ہوں، تو اب یاد رکھو میں علی کا بیٹا ہوں، میں شیر خدا کا بیٹا ہوں۔ بہت دور تک گئے، کچھ نے مقدار بھی لکھی ہے، میں کہنا نہیں چاہتا کہ مولا بہت دور تک گئے کہ یہ میں نے خط کھینچا، اگر کسی بھی دشمن یزید میں سے ہمت ہے، دشمن جتنے بھی ہیں یزیدیوں، تم میں سے اگر کسی میں طاقت ہے ذرا پار کر کے دکھا دو۔ مولا نے خط کھینچا اور دوبارہ پھر حملہ کرتے ہوئے واپس آئے، سب کو دوبارہ دھکیل دیا۔ اب ایک جملہ صرف شمر نے کہا کہ عمر سعد میں حسین کی نفسیات کو سمجھ گیا ہوں، اب کوئی حسین پہ حملہ نہ کرے۔ کہا پھر کیا کریں؟ کہا کہ اب خیموں پہ حملہ کرنا، حسین خیموں پہ حملہ برداشت نہیں کرتے۔ تو اب دیکھیے گا میری طرف سے اگر دیکھ سکیں تو جناب سید الشہداء دور جا چکے تھے، جب دیکھا نا کہ شمر نے پورا حملہ کیا تو آپ نے فوراً اپنی سواری سے کہا کہ مرتجز اس سے پہلے کہ یہ خیمے تک پہنچے مجھے پہنچا دے، میری غیرت برداشت نہیں کرے گی میری زندگی میں میرے بہنوں کے خیموں پہ تیر چلے۔ مولا پھر واپس آئے، پھر پورے لشکر کو اٹھا کے پھینکا۔ یہ جلال تھا جناب سید الشہداء کا، ایک ہیبت طاری تھی پورے لشکر کے اوپر، کوئی قریب نہیں آتا تھا۔ کوئی آج جلد بازی نہ کرے، میں آرام آرام سے مصائب پڑھوں گا، آج کی شب ہی مصائب کی ہے۔ تو اب جتنی مرتبہ حملہ کرتے، شب میں مولا، آج کی جو شب ہے نا، مولا نے 3 حصوں میں شب کو تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ اصحاب کے ساتھ، ایک اپنے اہل بیت کے ساتھ، اور ایک حصہ پروردگار کے ساتھ راز و نیاز میں۔ جب جناب سید الشہداء پہلے حصے میں اہل بیت کے ساتھ بیٹھے تو جناب زینب کبریٰ نے صرف ایک جملہ کہا بھیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے؟ نانا کو اصحاب چھوڑ کے چلے گئے تھے، بابا بھی تنہا رہ گئے تھے، اور بھیا حسن کا تو سوائے ہمارے کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ یہ جملہ کہیں جناب حبیب نے سن لیا۔ ابھی امام حسین نے کچھ نہیں کہا تھا، جناب حبیب نے آواز دی، او انصار حسینی خیموں سے باہر آ جاؤ، تلواریں کھینچ لو۔ سب نے تلواریں نکالیں۔ اب جناب حبیب نے آواز دی، کہا اے علی کی بیٹی اگر آپ حکم دیں ہم اپنی گردنیں اپنی تلواروں سے کاٹ دیں گے۔ نہیں بیٹھے رہیں گے، ابھی بیٹھے رہیں گے، میں پڑھوں گا، میں آدمی سے کہوں گا آپ اندر والے جائے جتنے، میں پڑھوں گا بے مصائب کو۔ تو عزیزان گرامی جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ نہیں ہماری جانیں حاضر ہیں۔ تو اس وقت جناب سید الشہداء نے رو کے ایک جملہ کہا نانا جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ آپ کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے۔ آپ سب کہتے تھے اصحاب سے آ جاؤ، وہ آتے نہیں تھے، میں کہتا ہوں چلے جاؤ، یہ جاتے نہیں ہیں۔ میرے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں، میرے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں۔ سنیں گے ابھی، میں پڑھتا رہوں گا۔ تو بس بھائی شب عاشور گزر گئی، ظہر کا وقت آیا، تمام کے تمام اصحاب شہید ہو چکے تھے۔ پھر اب
اہل بیت کی قربانیاں شروع ہو گئیں. ایک ایسا لہجہ آیا جب سید الشہداء میدان میں گئے تو بالکل تنے تنہا تھے. آپ نے ایک مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا، اور پھر اس کے بعد دوسرا جملہ کہا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من مغیث یغیثنا. میں ترجمہ نہیں کروں گا، صرف ایک جملے کا ترجمہ کروں گا. آپ نے کہا کہ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، پھر کہا ہے کوئی جو رسول زادیوں کے پردے کو بچا لے. ہے کوئی جو رسول زادیوں کے پردے کو بچائے. بس بھئی بیویاں رونے لگیں. جناب سید الشہداء واپس آ گئے. کہا بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں، میری زندگی میں اتنی بلند آواز سے مت رونا. کہا بھیا جب آپ نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. تو سید الشہداء نے جناب علی اصغر کے لیے اہتمام کیا. کہا بہن زینب ذرا رباب سے کہہ دو دوسرے خیمے میں چلی جائے. ایک زمین پہ سفید کپڑا بچھایا، جناب علی اصغر کو رکھا اور اس کو بند کر دیا جیسے کفن دیا جاتا ہے. چلے جناب سید الشہداء اپنی ابا کے دامن میں چھپا رکھا تھا. 2-4 منٹ کے بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ رک جائیں گے. چلے یہ باہر ہے ابھی، رک کے سنتے رہیے گا. اپنی آغوش میں لیا اور جیسے ہی خیمے سے باہر نکلے تو لشکر والے کہنے لگے کہ لگتا ہے حسین قرآن لے آئے ہیں. میرے تو دیکھیے گا، میرے تو دیکھیے گا. سید الشہداء نے کیسا لہجہ آیا، ننا سا بچہ ہاتھوں پہ لیا. وہاں سے عمر سعد نے کہا یا حرملا اقطع کلام الحسین، حرملا حسین کے کلام کو بند کر دے. حرملا نے تیر رکھا. جو سن رہے ہیں وہ سنتے رہے، میں پڑھتا رہوں گا. بس بے ایک مرتبہ سید الشہداء نے ننا سا بچہ ہاتھوں پہ لیا، بچے نے زبان ہونٹوں پہ پھیری. وہاں سے حرملا نے تیر کمان میں رکھا. ابھی تیر چلایا نہیں تھا، تیر ہاتھ سے گر گیا. دوسری مرتبہ تیر رکھا. جب تیسری مرتبہ تیر رکھا نا تو عمر سعد نے پوچھا حرملا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا سب سے سخت دل کون ہے، میں تیرا نام لیتا، تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جاتا. اس نے کہا نہیں میں بچے کو مار سکتا ہوں، لیکن جب بھی میں تیر کمان میں رکھتا ہوں ایک بی بی برقعے میں آئی ہے، برقعے کا دامن پھیلا کے کہتی ہے او حرملا تو بھی اولاد والا ہے، مت مار میرے بچے کے بچے کو. سنیں گے ایک مرتبہ تیر چلا، جناب علی اصغر کے لگا. روایت کے الفاظ گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا. اس کان سے تیر لگا، دوسرے کان سے نکل گیا. امام حسین نے جناب علی اصغر کا خون ہاتھوں میں لیا، زمین پہ بہانا چاہتے تھے. زمین سے آواز آئی اے حسین اگر ایک قطرہ مجھ پہ آ گیا قیامت تک کے لیے کوئی دانہ نہ اگے گا. حسین نے آسمان پہ اچھالنا چاہا، آسمان سے آواز آئی اے حسین ایک قطرہ نہ برسے گا اگر علی اصغر کا خون آ گیا. بوڑھے حسین نے علی اصغر کے خون سے اپنے چہرے کو خطاب کر لیا کہ پروردگارہ گواہ رہنا میں تیری بارگاہ میں ایسے آؤں گا. اجرکم اللہ یا حسین. سنیں گے میں 2 منٹ کی اور ماتم کرتے جائیں، سن کے آرام سے ماتم کریں، مجھے نہیں حرج ہے، میں بھی پڑھوں گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں ایک بات کہوں آپ سے، ذرا ہاتھ بلند کر کے کہیں اے حسین اگر ہم کربلا میں ہوتے ہم جناب علی اصغر کو تیر نہ لگنے دیتے، ہم اپنے گلے پیش کرتے، جناب سکینہ کو تماچے نہ لگنے دیتے. اجرکم اللہ.
بس بھائی 2 جملوں کی زحمت دے رہا ہوں ماتمیوں. امام حسین کے مصائب کے صرف 2 جملے سن لیجئے. شب عاشور ہے, امام حسین مقتل میں لے کے گئے ہلال ابن نافع کو. کا ہلال یہاں علی اکبر کے برچھی لگے گی, اس مقام پہ علی اصغر کو تیر لگے گا, وہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے. ایک ایسا مقام آیا, ہلال ابن نافع کہتے ہیں کہ امام حسین نے کہا ہلال رک جا, آگے مت جانا. کہ مولا وہاں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کہ ہلال مقتل میں میری ماں فاطمہ میرے مقتل کو بالوں سے صاف کر رہی ہے. 2 جملے. کھڑا کر سنیں گے. 2 جملے صرف پیش کروں گا شہادت امام حسین کے. میری طرف دیکھیے گا. سید الشہداء ایک مرتبہ مقتل میں اترے, ایک بہن خیمے سے باہر آئی, امام حسین زلزلہ سے نیچے آئے, شمر نے امامہ اتارا, سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا, خنجر چلا, خنجر کا چلنا تھا. میری طرف دیکھیے گا. شمر کا خنجر چل رہا تھا, ایک بی بی کے 2 ہاتھ آئے. کا شمر خنجر کو روک دے. کا کون؟ کا میں فاطمہ, میں نے چکیا پی